ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا شعاع أنوار المحبة العلوية وجعلني من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية من الجنة والإنسية. وصلى الله على مبلغ رسالات الإلهية أحمد مصطفى محمد مصطفى بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلوات. ایک مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سید زین العباد مرحوم ابن سید محمد رضا مرحوم کے روح کو اصحال کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات و آباد. عزیزان محترم، ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں ایک گھرانے کو پرسہ دینے کے لیے، اور ایسے پرسہ، ایسی تسلی، تشفی جو یقیناً ہمدردانہ اور مروتانہ اور محبت بھرا انداز اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک والد کی ایصال ثواب کے لیے بچوں نے ایک مجلس کا انعقاد کیا ہے. کچھ مجبوریاں ہیں ہماری، جو اس مجبوری کو ہم اپنے سامنے بروئے کار لا کے دیکھتے رہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لہذا جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں سب تھوڑی دیر متوجہ ہوں. ایصال ثواب کی مجالس صرف مرنے والوں کے لیے نہیں، زندوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں. جو ان کے پاس ایک وقت ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے اپنے آپ کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کا کہ آج ہم کسی کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، کہیں پتہ نہیں ہمارے ہاں کچھ افراد ہوں گے یا نہیں. تھوڑا سا انہماک کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ ایصال ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں. میں نے کہا ایک مجبوری ہماری یہ ہے کہ مرنے والا جو مر گیا اس تک ہم جا نہیں سکتے، اور وہ آ کے ہمیں کوئی خبر دے نہیں سکتا کہ کہ وہ کس کنڈیشن میں ہیں، کس حالات میں ہیں،
وہ کس پوزیشن میں ہیں، ہم کس مقام پر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اسی رابطے کو جوڑنے کا نام ایصال ثواب ہے، اور بحمداللہ ہمارے مذہب میں ایصال ثواب پایا جاتا ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب ہی یہ ہے کوئی مجبور اور مایوس نہ ہونے پائے۔ توجہ کریے گا، تھوڑی سی خشک باتیں ہوں گی، لیکن باتیں وہیں جو ہمارے لیے قابل عبرت اور نصیحت اور ہر فرد کے لیے کام آنے والی چیزیں۔ ایصال ثواب صرف ہمارے مذہب میں پایا جاتا ہے تاکہ قوم نا امید اور مایوس نہ ہو۔ نا امیدی کفر ہے، امید کا نام اسلام ہے، رجا امید کو کہتے ہیں۔ لہذا ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی کو نا امید نہیں کرتے، چاہے وہ ہمارے سامنے نہ بھی ہو۔ قبر میں جانے والے بھی نا امید نہ ہوں، قبر سے اوپر رہنے والے بھی نا امید نہ ہوں۔ اب قبر میں جو جانے والے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ اب جو کچھ ہم کر کے آئے ہیں اسی کا حساب و کتاب ہمیں ملے گا۔ کہتے ہیں نہیں، تم مایوس نہ ہو، تمہارے رشتہ دار موجود ہیں، تمہاری اولادیں زندہ ہیں، وہ تمہیں صحیح طریقے سے بھیجتے رہیں گے اور تم اس تمام کمیوں کو عقائد کے علاوہ پوری کرتے رہو گے۔ اب ہم نے ہاتھ پیر جوڑنا شروع کیا، ملنا شروع کیا کہ ہم نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی ہے، کہا تم بھی مایوس نہ ہو، اب بھی موقع ہے، تم اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کو اچھا صلہ دے سکتے ہو تاکہ تمہاری بھی ذمہ داری پوری ہو جائے اور اس کا اجر و ثواب مکمل ہو جائے۔ رہا مسئلہ یہ کہ اب ہم کیسے بتائیں، کس عالم میں ہم کہیں، دیکھیے جانا بہت دور ہے۔ ایصال ثواب کی ایسی مجالسیں کم منعقد ہوتی ہیں جو ہمارے زندوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مرحوم تک جا نہیں سکتے، مرحوم ہم تک آ نہیں سکتے، کہ حالات کیا ہیں، کس طریقے کو ان کی کیا ضرورت ہے، اور ہمارے لیے کون کون سے مسائل ہیں جو ان کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ لہذا ایصال ثواب ایک کمپنی کا نام ہے۔ آپ جانتے ہیں ایکسپورٹ امپورٹ کرنے والے جب کوئی مال کہیں دنیا میں کسی جگہ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک شرط ہوتی ہے کہ وہاں بھی اسی طریقے کے اسی کے نام کی کمپنی ہو یا اس سے جڑی ہوئی کوئی کمپنی ہو تاکہ یہاں سے بھیجا ہوا مال وہاں سے وصول کیا جائے۔ توجہ کریے گا۔ اور اگر ادھر کوئی کمپنی نہ ہو تو انسان ادھر کا مال وہاں پہنچا نہیں سکتا اور وہاں کا مال یہاں لا نہیں سکتا۔ دنیا میں کسی مذہب میں یہ آسانیاں نہیں ہیں کہ یہاں کا مال وہاں پہنچا سکیں، وہاں کی خبریں یہاں تک لا سکیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں ایک مجلس حسین ذریعہ امام مظلوم کربلا ہے۔ دیکھیے پارسل کرنے کا نام ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کا نام ہے کہ وہ جس کی حکومت دونوں جگہ ہو، جس کا پاور دونوں جگہ ہو تو وہاں کا مال وہاں جا سکتا ہے، وہاں کا یہاں آ سکتا ہے۔ سوائے آل محمد کے یہ کسی کے پاس پاور نہیں ہے جو یہاں ان کی بھی حکومت ہے اور وہاں بھی انہی کی حکومت ہے۔ ہم قبر کے اس طرف نہیں جا سکتے، قبر والے ادھر نہیں آ سکتے، تو لہٰذا ایک ایسی پاور، ایسی طاقت ہونا چاہیے جو ہمارے مال کو ان تک پہنچا سکے اور ان کی خبریں ہم تک پہنچا سکیں۔ یہ آل محمد کا مقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح حکومت میری دنیا میں ہے اسی طرح آخرت میں ہے، جس طرح ہماری حکومت قبر کے پہلے ہے اسی طرح قبر کے بعد بھی ہے۔ تم کیسے بھیجنا چاہتے ہو؟ آؤ نام حسین پر بھیج دو، تمہیں ہر چیز کا صلہ، اجر و ثواب تمہاری زندگی میں اور تمہارے مرنے والے تک پہنچ جائے گا۔ یہ ایک ذریعہ ہے۔ کیوں ہم محمد و آل محمد کو واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں؟ رہا مسئلہ ایصال ثواب کا۔ ایصال ثواب دیکھیے، موت ایک ایسی چیز ہے
جس پر ساری کائنات ہمارے ساتھ کھڑی ہے، کسی کو بھی اختلاف موت کے سلسلے میں نہیں ہے۔ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی موت کو، کیا ہوا موت مطلب، ہاں، جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی موت کو مانتے ہیں۔ اور بڑا آسان تھا خدا کو اپنی خدائی منوانے کا، کہ تم ہمیں نہیں مانتے ہو، ہم سب تم کو مردہ کر دیں گے، تم ہمیں مانتے ہو تمہیں زندہ دیں گے۔ کہا نہیں، موت اور حیات کے ذریعے میں نہیں پہچانا جاؤں گا۔ الذی خلق الموت والحیات، میں نے ہی تو موت اور حیات کو پیدا کیا ہے۔ توجہ کریے گا۔ تو جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی موت کو مانتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ چلو کچھ دیر اور آگے بڑھ جائیں، تھوڑی خشک باتیں ہو رہی ہیں۔ جو خدا کو نہیں مانتے انہیں خدا منوا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے چلنے کی طاقت اب تمہیں نہیں دیں گے، بولنے کی طاقت نہیں دیں گے، لیکن اللہ نے آبادیاں نہیں، موت اور حیات کے ذریعے یہ ہماری مخلوق ہے، اس کے ذریعے بھی تم ہمیں پہچان سکتے ہو۔ اب رہا مسئلہ ایک اور آگے، ایک مل جل کے بآباد بلند صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ کچھ باتیں ہر مجلسوں میں کہنی پڑتی ہیں، جو دیواروں کا سہارا لے کے جاتے ہیں، آگے بزم پورے ماشاءاللہ خالی ہے مجلس میں، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے تاکہ صحیح طریقے سے بات ہو سکے۔ مل جل کے بآباد بلند صلوات پڑھ دیں میرے عزیزو۔ اب دو مراحل آئے ہیں، جو توجہ کے ساتھ مجلس سن رہے ہیں انہیں آج ہم ایک نئے عنوان سے گفتگو کریں گے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو موت کو نہیں سمجھتے، ایسا کوئی فرقہ کائنات میں نہیں پایا جاتا، سب کے ہاں موت جانی اور پہچانی چیز ہے۔ جو خدا کو نہیں مانتے، خالق کو نہیں مانتے، مالک کو نہیں مانتے، لیکن موت کے اوپر یقین ہے۔ اب رہا الگ مسئلہ، دیکھیے دنیا میں ایک گروہ یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم یہیں پیدا ہوئے یہیں ختم ہو جائیں گے، کچھ اس کے علاوہ نہیں ہے۔ آج ہماری بحث کا عنوان یہی ہے۔ ہماری مجلسوں میں صرف آیت یہاں تک پڑھی جاتی تھی، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ، نہیں، آیت مکمل پڑھی جائے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ موت تک تو سب چلتے ہیں، موت کے بعد ہمارا مرحلہ شروع ہوتا ہے، ثم الینا ترجعون۔ یہ ہے اصل مسئلہ جس پر ہمیں توجہ دینا ہے۔ میرے عزیزو، ایک فرقہ وہ ہے کہتا ہے کہ ہم یہیں پیدا ہوئے اور یہیں مر جائیں گے، لیکن ایک فرقہ کہتا ہے نہیں، تم کہیں سے آئے ہو اور کہیں تمہیں جانا ہے، اسی کا نام ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم آئے کہیں اور سے ہو، جانا تمہیں کہیں اور ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ اب دو گروہ پھر پیدا ہو گئے، دو باتیں کہ دو گروہ پیدا ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ہم آئے کہیں اور سے، جانا کہیں اور ہے، لیکن اپنی مرضی سے جائیں یا نہ جائیں۔ لیکن دو فرقے ہیں، ایک تو کہتا ہے کچھ لوگ جائیں گے اور کچھ لوگ لے جائے جائیں گے۔ نہیں، توجہ کر میرے عزیزو، دیکھیے قرآن نے یہ نہیں کہا، پڑھا لکھا مجمع ہے، ثم الینا ترجعون نہیں کہا۔ ترجعون کے معنی ہے کہ جب آپ مر جائیے گا تو میرے ہاں تشریف لائیے گا، ایسا کچھ نہیں کہا ہے۔ ثم الینا ترجعون، جب تمہیں واپس بلایا جائے گا، پلٹایا جائے گا، تم آنا نہ چاہو تب بھی تمہیں بلایا جائے گا۔ میرے عزیزو توجہ کریے گا، تم نہ بھی آنا چاہو تو تمہیں بلایا جائے گا، ترجعون نہیں، تشریف نہیں لائیے گا، زبردستی تمہیں لے جایا جائے گا۔ اب ٹھیک ہے، تھوڑے سے انبن کر لیں، ملک الموت سے تھوڑا اختلاف کر لیں، جیسے آج ہوتا ہے نا، تم ہماری مجلسوں میں نہیں آئے، ہم تمہاری مجلسوں میں نہیں آئیں گے، تو ملک الموت سے یہ کہہ دیں کہ تم ہمارے ہاں نہیں آتے، ہم تمہارے ہاں نہیں۔ توجہ کریے گا، دو باتیں ہوں گی میرے عزیزو، توجہ کریے گا۔ موت یقینی شے ہے، ہم تھوڑا اختلاف کر لیں، ملک الموت ہم تمہارے ہاں کبھی نہیں گئے، تم بھی میرے ہاں، ہوتا ہے ایسا؟ دیکھیے سر جھکانے سے موت تو ٹلے گی نہیں، یہ سننا تو پڑے گا۔ اب ایسا مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ ٹھیک ہے، ملک الموت کہیں گے تم آؤ یا نہ آؤ، ہم تمہارے یہاں روزانہ 5 مرتبہ تو آئیں گے۔ روایت پیغمبر اسلام کی، ملک الموت ہر شخص کے ہر گھر میں 5 مرتبہ آتے ہیں اور ہر شخص کا نام لیتے ہیں، جس کا وقت آ جاتا ہے وہ لبیک کہہ کے
چلا جاتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ پھر ایک اور آگے بڑھا کہ بھائی ٹھیک ہے کچھ لوگ ہیں، اس کا مطلب کچھ لوگ جانے والے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کچھ لوگ پلٹنے والے ہیں، جانے والے ہیں، اور کچھ لوگ ترجعون ہیں، بلایا جائے گا۔ اب دو گروہ ہیں کائنات میں، اس کی طرف توجہ کرنا ہے۔ ایک وہ ہیں کہ جو جائیں گے اور ایک وہ ہیں جو لے جائے جائیں گے۔ مسئلہ یہیں سے سب تھوڑا سا سخت ہوتا ہے۔ اب وہ کون ہیں جو لے جائے جائیں گے؟ بھئی کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کیا پرابلم ہے؟ کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو کہ تم سچے ہو۔ قرآن فوراً کہتا ہے، جمعے میں مجلس کا اعلان ہوا تھا نا، قرآن سورہ جمعہ میں کہتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ بھیجا ہے، ارے نہیں میرا، جو اپنے ہاتھ سے کچھ بھیج چکے ہیں اب اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا یہ کہا جائے جس کا پچھلا خراب ہو وہ موت کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو توجہ کریے گا، اس سال ثواب ہے، میں بھی کوئی جو دو چار واقعات اور ہنستے مسکراتے نعرے والی باتیں کہہ کے چلے جاتے، لیکن اکثر دیکھیے باہر ملک میں کمانے والے دو بھائی ہیں، ایک جو بھی کماتا ہے وہ سب اپنے شہر ملاڈ میں بھیجتا ہے کہ بھائی گھر لے لینا، یہ دکان لینا نا، یہ کر لینا، وہ کر لینا، وہاں اس نے کچھ نہیں بنایا۔ ایک بھائی وہ کہ جو بھی کماتا ہے وہیں اسی ملک میں بناتا ہے۔ ایک مرتبہ گورنمنٹ نے آواز دیا جو باہر کے لوگ ہیں وہ سب چلے جائیں، پریشان کون ہوگا؟ ارے نہیں توجہ کریے گا، پریشان کون ہوگا؟ جس نے سب کچھ یہاں بھیجا ہے وہاں آنے میں اس کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی، جو کچھ اس نے وہاں بنایا ہے اسے چھوڑنے میں اس کو تکلیف ہوگی۔ یہی مسئلہ دنیا کا ہے، نہیں توجہ کریے گا میرے عزیز، یہی مسئلہ دنیا کا ہے۔ تو کہا جو پچھلا بھیج چکے ہیں وہ اس کا مقابلہ، میں اس سال ثواب تک آ رہا ہوں میرے عزیزوں۔ اب کچھ لوگ ہیں جانا نہیں چاہیں گے اس لیے کہ ان کا پچھلا مسئلہ خراب ہے، تو اللہ کہتا جانا چاہو یا نہ جانا چاہو تمہیں بلایا جائے گا۔ تو کچھ لوگ ہیں جو جائیں گے اور کچھ لوگ ہیں لے جائے جائیں گے، بس یہیں پہ بات ہو جائے گی۔ توجہ کریے گا، اب کون لوگ ہیں جو جانے والے ہیں اور کون لوگ ہیں لے جائے جانے والے ہیں؟ تو آواز یہ سنو، اب ہر انسان کی خاصیت ہوتی ہے، بالکل نارمل باتیں جس طرح آپ سن رہے ہیں۔ آپ انشاءاللہ زیارت پہ جائیے، عمرے پہ جائیے، تو جو زیارت اور عمرے پہ جا چکا ہے اس سے انسان کنٹیکٹ کرتا ہے کہ یہ بتاؤ کیا کیا لے جانا چاہیے، وہاں کیا کیا نہیں ملتا جو ہم یہاں سے لے کر جائیں، وہاں کیا کیا ملتا ہے جو ہم یہاں سے نہ لے کر جائیں۔ ہر انسان کے چھوٹے سے چھوٹے سفر میں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے وہاں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، وہاں کیا نہیں ملتا جو ہمیں لے کر جانا ہے۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، اور کیا ملتا ہے جو ہمیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سارا مسئلہ حل ہو گیا میرے عزیزو۔ اب انسان اتنا لمبا سفر کر رہا ہے، قبر کی تاریکی سے لے کر حساب و کتاب اور محشر کے عالم میں اتنا لمبا سفر، کیا سوچ نہیں پیدا ہوگی وہاں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا؟ یہ کس سے معلوم کریں کہ وہاں کس چیزیں کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس لیے کہ جو گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے ہیں۔ تو کوئی ایسا تو ہو جو وہاں سے بھی تعلق رکھتا ہو، یہاں سے بھی تعلق رکھتا ہو، اب اس سے پوچھا جائے کہ بھائی بتاؤ وہاں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے، تو میرے مولا امیر المومنین مسکرا کے آواز دیتے ہیں، میرے مولا آواز دیتے ہیں میں بتاتا ہوں وہاں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے جسے تمہیں لے کر جانا ہے۔ تم اس سفر کے لیے جانا چاہتے ہو تو وہاں حساب ملتا ہے، اعمال نہیں ملتے ہیں، یا اعمال ملتا ہے حساب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آج مسئلہ کیا ہے، ہم اسی دنیا میں ایک دوسرے کا حساب کر لیتے ہیں۔ یہ دنیا حساب کی جگہ نہیں ہے، یہ اعمال کی جگہ ہے، حساب کی جگہ آخرت ہے، جہاں حساب ملے گا، جہاں اعمال لے جا کے اپنا حساب کریں گے۔ اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ جانے والے کون ہیں اور لے جائے جانے والے، میں بات تمام کر دے رہا ہوں۔ اب کہتے ہیں کہ جو لوگ جانے والے ہیں وہ انتظار موت کرتے ہیں،
مجھے نہیں معلوم ہے کہ ملاڈ میں موت کی مجلسیں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن میں کہہ رہا ہوں ہاں کہ کچھ لوگ ہیں انتظار موت اور کچھ لوگ فرار موت. موت سے کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں اور کچھ لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں. جو موت کے انتظار میں ہیں وہ جانے والے ہیں، جو موت سے فرار کر رہے ہیں وہ لے جائے جانے والے ہیں، گھسیٹ کے بھی لے جاؤ گے. اب کہاں دیکھیں کہ کون موت کا انتظار کر رہا ہے اور کون موت سے بھاگ رہا ہے؟ چلو کسی جنگ میں دیکھ لیں، جو جنگ میں ڈر جائے وہ موت کا انتظار کر رہا ہے، جو جنگ سے فرار کر لے. بھائی بھاگ کیوں رہے ہو؟ موت ہی کا تو ڈر ہے. نہیں توجہ کریے گا میرے عزیزو. دیکھیے جو جم جائے وہ مرد میدان ہے. جو جم جاتا ہے اور کہتا چاہے موت ہم پر آئے یا ہم موت پہ آ جائیں، ہم تو موت کا انتظار کر رہے ہیں، یہ ہیں جانے والے. جو موت سے فرار کر جائیں وہ ہیں لے جائے جانے والے. دیکھیں موت سے فرار بڑی لذت والی بات ہے. جہاں فرار کی باتیں آتی ہیں مجھے بڑی مسکراہٹ آتی ہے، واہ واہ کی زبانیں کھل دی ہیں. دیکھیے فرار کہاں کہاں. فروع دین جانتے ہیں؟ یہ آپ ہی نے ایسی مجلس سے شروع کرائی. فروع دین فرار کہاں سے کیا؟ جنگ سے. جنگ کہاں ہے؟ جہاد. فروع دین اول نماز، دوسرے ماشاءاللہ، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹا. یہ چھٹا میدان ہے جس پر بھاگنے والوں کو ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں. تو یہ چھٹے میدان سے اگر کوئی فرار کرے تو ہر انسان واہ واہیت کرتا ہے. اب یہ کہے کوئی پہلے میدان سے بھاگ رہا ہو، ارے نہیں توجہ کریے گا، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ کوئی نماز سے بھاگ رہا ہو، یہ بھی تو فرار ہے. روزے سے بھاگ رہا، یہ بھی تو فرار ہے. حج سے بھاگ رہا، یہ بھی تو فرار ہے. تو میرے عزیزوں یاد رکھیے، جس طریقے سے ایک انسان برا جہاد میں بھاگنے والے کو کہتا ہے، اس سے زیادہ تو خطرناک وہ ہے جو نمازوں سے بھاگتا ہے، روزے سے بھاگتا ہے. یہ ایسے بھاگنے والے جائیں گے نہیں، انہیں لے جایا جائے گا، انہیں لے جایا جائے گا. تو لہذا جانا تو ضروری ہے. اب جاؤ گے تو کس عالم میں جاؤ گے؟ اب یہی نہیں مسئلہ ہے کہ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم جائیں گے تو ٹھاٹ واٹ، یہ تو ہم نے بکنگ کرا ہی لیا ہے جنت کی. ایصال ثواب کی مجلس ہے. میں نے کہا زندوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. مرنے والے کا بازو پکڑ کے اسماء افہام کہتے ہیں، سن اور سمجھ جب وہ قبر میں جاتا ہے. ایصال ثواب کی مجلسیں رکھو، زندوں کے بازو پکڑ کے ہلایا جاتا ہے، سن اور سمجھ ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے. توجہ کریے گا میرے عزیزوں، ایسی بات بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں، قابل قدر ہیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان فکس کر کے بیٹھے. شیخ طاہر، آج میری کوشش ہے کہ صرف باپ کے اوپر گفتگو کی جائے. ایک مجلس ملاڈ میں میں نے ماں کے اوپر پڑھا تھا اور تمنا رہ گئی تھی کہ کم از کم 10 مجلسیں صرف لفظ ماں پہ ہوں. اسی طرح باپ کے اوپر بھی تو انسان یہ سمجھ لے، ایک باپ کسے کہتے ہیں؟ جس کے 80 حق ہیں، 80، جس میں سے 40 زندگی میں ہیں اور 40 مرنے کے بعد. سن لینا تو کوئی گناہ نہیں نا، تو کم از کم کان سے. ماں باپ، میں ماں باپ کی بھی بات نہیں کرتا ہوں، والدین کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، والدین کی اطاعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، والدین کے حقوق کی بات نہیں کر رہا ہوں، آق کے والدین کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ 80 حق ہیں باپ کے. باپ ہوتا ہے چاہے اس دنیا میں ہو یا نہ ہو. اتنے سب لوگ ہیں، سب کے باپ تو ہیں نا، چاہے وہ پردے میں چلے گئے ہوں، حق وہی ہے باپ کا. ارے میرے عزیز، چاہے زندہ ہو تب بھی باپ ہے، مر گئے ہیں تب بھی باپ ہیں. جو طاقت انہیں زندگی میں اللہ نے دیا ہے وہی موت کے بعد بھی دیا ہے. موت کے وقت بھی آگ کر سکتے ہیں، موت کے بعد بھی معاف کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی قبر کی زیارت ایک حج مقبول کی عبادت ہے. معصومین نے فرمایا، دیکھیے میں اہمیت والدین، معاشرہ و کلچر صحیح ہو گیا جہاں ماں باپ کی رسپیکٹ شروع ہو جائے. چھوٹے اولاد ہو
ایک دن اور آئے گا کہ جب تم باپ ہوگے. کہتے ہیں کہ اولاد کہنا نہیں مانتے. امام نے فرمایا اگر تم نے کہنا مانا ہوتا، ہو سکتا ہے آپ کے سبجیکٹ کی نہ ہو لیکن میری ہے، کہ جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کیا ہے اسی دنیا میں دیکھے گا، اور دنیا میں دیکھے بغیر اسے موت نہیں آئے گی. تھوڑا سا ہلاؤ، وقت ہے اور حالات ہے میرے عزیزوں. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ باپ کا رتبہ کیسے عالی ہے، کتنا عالی ہے. ماں کا رتبہ چھوڑ دو، صرف باپ کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ باپ کا حق زندگی میں 10 حق باپ کا جسمانی ہے، 10 حق باپ کا زبانی ہے، 10 حق باپ کا قلبی ہے، 10 حق باپ کا مالی ہے. 10 طریقے سے ان کی جسم میں کیسے ہیلپ کر سکتے ہو، 10 عنوان ہیں جس طرح زبان سے ان کی مدد کیسے کر سکتے ہو، 10 چیزیں ہیں جس طرح دل کے ساتھ ان کے ساتھ وابستہ کیسے ہو سکتے ہو، اور 10 عنوان ہیں جس طرح مال کے ساتھ اپنی اولاد کے کیسے کام آ سکتے ہو. یہ 40 ہیں جو زندگی میں ان کے ساتھ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، اور 40 موت کے بعد ہے. توجہ کریے گا، ماں باپ کا اگر حق انسان ادا کرنا چاہے جو ناممکن ہے، لیکن 2 راستے ہیں ماں باپ کے حق ادا کرنے کے. اگر وہ غلام ہو تو خرید کے آزاد کر دو. چلیے آپ کہیں گے غلامی کے دور تو ختم ہو گیا. دوسرا، اگر وہ مقروض ہیں تو ان کے قرض کو ادا کر دو. اگر ماں باپ کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو ان کے قرض کو ادا کرو. قرض تمام واجبات کا نام ہے. نہیں میرے عزیزو، تمام واجبات جو ان کے اوپر واجب، نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جتنی چیزیں واجبات ہیں اسے ادا کرتے جاؤ، باپ کا حق ادا ہوتا جائے گا. دیکھیں ماں باپ کا حق کتنا عظیم ہے. اب مجھے غرض نہیں ہے کہ آپ بولیں یا نہ بولیں، کم از کم کان کھلے رکھیں. میرے عزیزو، ماں باپ کا رتبہ ایسا ہے. مولا کی خدمت میں ایک باپ ایک بیٹا آیا، مولا نے باپ کا ہاتھ دھلایا کھانے سے پہلے، لیکن بیٹے کا ہاتھ امیر المومنین نے کہا بیٹا محمد حنفیہ تم دھلاؤ، تاکہ باپ بیٹے میں فرق تو رہے. ارے توجہ کریے گا، میں علی دونوں کے ہاتھ دھلا سکتے تھے، لیکن یہ بیٹے کے دماغ میں یہ فرق نہیں پیدا ہوگا کہ باپ کا مقام کیا ہے، بیٹے کا مقام کیا ہے. نہیں توجہ کر پائے میرے عزیزو. اب بھی اگر توجہ نہیں کر پائے میرے عزیزو تو یاد رکھیے ماں باپ بہت عظیم ہے. میں ابھی باپ کی بات کر رہا ہوں. باپ کی خدمت کرنے میں اللہ اجر کیا دیتا ہے، جاری پیچھے باتیں نہیں. ہر آدمی چھوٹے اپنے اولادوں سے حق لینا کی توقع پہلے ادا کرو. راستہ ویسے بھی بلاک نہیں کرنا چاہیے. ہاں، ایک مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. توجہ کریے گا، اللہ نے باپ کے خدمت کرنے میں کتنا بڑا صلہ دیا. جناب یوسف کی نسل میں اللہ نے نبوت کو نہیں اتارا، صرف 2 کام کرنے کی وجہ سے لاوی کی نسل میں اللہ نے نبوت کو اتارا ہے. توجہ کریے گا، لاوی کون ہے؟ جناب یوسف کے بھائی ہیں. سارے بھائیوں نے طے کیا کہ یوسف کو قتل کر کے ہم ڈال دیں. لاوی نے کہا نہیں، خون ہمارا ہے، ہمارے باپ کا بیٹا ہے، لہذا قتل نہ کرو، زندہ کنویں میں ڈال دو. ارے نہیں توجہ کریے گا. اور دوسرا اہم ترین، جب جناب یوسف جو ہے باپ سے ملاقات کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ جبریل آیا، آواز دیا یوسف اپنے ہاتھ کو کھولو. ہاتھ جیسے کھولا ایک نور جو آسمان کی طرف چلا گیا. کہا یہ پروردگار یہ کیا ہے؟ کہا تمہاری نسل میں نبوت آنے والی تھی، اللہ نے اسے لے لیا. کہا اب کس کی نسل میں آئے گی؟ کہا لاوی کی نسل میں. لاوی تمہارا بھائی ہے. کہا کیوں آئے گی؟ کہا 2 وجہوں سے. ایک تو تمہاری جیسی نبی، تم نبی ہو، تمہاری زندگی کے ضامن بنے. اور دوسرا، جو ابھی CD دیکھ چکے ہوں گے، آتی ہے نا
ایک مرتبہ لاوی کو روکا ہے یوسف نے، ایک مرتبہ بن یامین کو روک لیا. توجہ ہے، دیکھا ہے نہیں؟ بن یامین کو جیسے روکا ہے تو ایک مرتبہ لاوی کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے سامنے جا کے کیسے کہوں گا، مجھے اپنے باپ کے سامنے جانے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے. یہ عمل کو اللہ نے اتنا پسند کیا. ہم ہوتے ہاں ٹھیک ہے باپ کے ساتھ کہہ دیں گے. باپ آپ کو کیا معلوم؟ ارے بابا ڈیڈی آپ کو کیا معلوم؟ ماحول میں میں رہتا ہوں، سماج میں میں رہتا ہوں، سوسائٹی میں میں رہتا ہوں، تجربہ مجھے ہے. اے میرے عزیزو، یہ بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ نہیں، توجہ کریے گا. ہم تھوڑے سے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی طاقت دکھا دیتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم ہے. لاوی اپنے باپ کے سامنے جانے میں جھجک رہے ہیں، شرمندگی محسوس کر رہے ہیں کہ اپنے باپ کے سامنے یہ مدعا رکھیں گے کیسے. یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، کہا اب لاوی تمہاری نسل میں نبوت آئے گی. نہیں توجہ. جو ایک نبی کی زندگی، یوسف جیسے نبی کی زندگی کا ضامن بن جائے، اللہ اس کی نسل میں نبوت دے دے گا. جو خاتم المرسلین کی زندگی کا ضامن بنے، اللہ اس ابو طالب کو کیا دے گا؟ کہ نبوت ختم ہو جانے والا ہوتا ہے، ابو طالب کی نسل میں امامت دے دیں گے جو قیامت تک ختم نہیں ہونے والی. تو عزیزان محترم، باپ بہت عظیم رتبہ ہے. مسجد سہلا کا نام سنا ہے. ہر شب جمعہ جو انسان جاتا ہے، 40 شب جمعہ امام زمان سے ملاقات ہوتی ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہی مسجد سہلا امام زمان کا گھر ہوگا. مسجد کوفہ آپ کی دارالحکومت ہوگی، لیکن مسجد سہلا آپ کا گھر ہوگا. ایک آدمی ہر شب جمعہ مسجد سہلا جاتا ہے. راستے میں اندھیری سردی رات ہے، امام زمان سے ملاقات ہو گئی. کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسجد سہلا جا رہے ہیں. کہا کچھ کھانے پینے کا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے. کہا جیب میں ہاتھ ڈالو. اس کو معلوم ہے کہ کچھ نہیں ہے. کہا جیب میں ہاتھ ڈالو. وہ ڈالا، کچھ نہیں. کہا میں کہتا ہوں جیب میں ہاتھ ڈالو. اب جو ڈالا تو کشمش نکلی. کہا اسے کھاؤ، شفا یاب ہو جاؤ اور پلٹ جاؤ اپنے گھر کی طرف. کہا آپ بزرگ ہیں، میں مسجد سہلا جا رہا ہوں اپنے امام سے ملاقات کرنے کے لیے. کہا میں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ. روزانہ تم اپنے باپ کی خدمت کرتے تھے، آج شب جمعہ تم میرے پاس آؤ گے، تمہارے باپ کی خدمت رہ جائے گی. اللہ اکبر. اگر تم میری ملاقات چاہتے ہو، میری محبت چاہتے ہو، تو اپنے باپ کی خدمت کرو جا کے. مسجد سہلا جاتے جاتے اسے واپس کیا کہ جاؤ اپنے باپ کی خدمت کرو. چاہے باپ اب یہ بڑے آرام سے نہ بیٹھا ہو، کیا میرا باپ تو چلا گزر گیا، ایک فاتحہ کبھی دے دیں گے تو دے دیں گے. والدین آ کے گھر پہ لعنت کر کے جاتے ہیں اگر ان کی اولاد انہیں کچھ نہ دے. روایت میں ہے کہ جب بھی اولاد گھر سے نکلتی ہے، والدین انتظار کر رہے ہیں کہ کبھی میری خبر پہ تو آئے گا، اور نہیں آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں کہ جس طرح تو نے مجھے بلا دیا ہے، اللہ تیری اولاد کو بھی اسی طرح فراموش کر جائے. بڑی سخت منزل ہے میرے عزیزو. نہیں اب بھی نہیں توجہ کیا تو میں صرف موضوع کو کھول رہا ہوں آپ کی خدمت میں. طواف ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، روحی و جسمی لک الفدا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. مولا کائنات کون ہے؟ مولا کائنات کون ہے بھائی؟ امام ہے نا؟ امام حسین تو نہیں ہے نا. مولا علی پہ آپ لوگ صلوات پڑھتے ہیں، امام حسین کو اتنا قریب سمجھ لے کہ ان کے اوپر صلوات بھی نہیں پڑھتے. کمال ہے. دونوں طواف کر رہے ہیں، رونے کی آواز آئی. مولا علی نے آواز دی، بیٹا حسین دیکھو کون رو رہا ہے. جا کے تلاش کیا تو جوان بچہ گریا کر رہا ہے. کہا کیوں رو رہے ہو؟ مولا کے پاس لائے گا. توجہ کریے گا، مولا کے پاس لائے گیا. مولا کے سامنے آ کے اس نے اقرار کیا کہ میرے باپ سے تھوڑی انبن ہو گئی، مجھے میرا باپ نہیں دے رہا تھا. ایک دن مجھے بہت پیسے کی ضرورت تھی، میں نے اپنے باپ سے چھیننا چاہا، باپ نے اسے پکڑ لیا، میں نے زبردستی لے لی، یہاں تک کہ باپ گر گیا، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا.
ہم اور آپ تو خاموش بیٹھے ہیں، مولا کائنات رونے لگے۔ آواز ہے تو نے باپ کے اوپر یہ ظلم کیا؟ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میرا باپ آیا اور آ کے کعبے میں میرے لیے بد دعا کر دی، اور جس دن سے میرے باپ نے بد دعا نفرین کی ہے میرے دونوں ہاتھ شل ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ میں روز منت کر رہا ہوں بابا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، اور وہیں جا کے میرے لیے دعا کرو۔ ایک دن بہت زمانے کے بعد وہ راضی ہوئے تو میں نے اونٹ پہ انہیں بٹھایا، رات کے اندھیرے میں کعبے میں لے آنے لگا، ایک پرندہ اڑا، اونٹ گھبرایا اور یہ میرا باپ اونٹ سے زمین پہ گر گیا اور مر گیا۔ وہ دن اور آج دن میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہا ہوں۔ مولا کائنات نے آواز دیا، بیٹا حسین انہیں رسول کی وہ دعا بتاؤ جسے آپ وظائف الابرار میں دعائے مشلول پڑھتے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، اور 10 ذی الحجہ کی رات میں آواز دیا، باپ اگر نافرمانی کر رہے ہو کسی باپ کی اور اولاد نافرمان ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ہاتھ پیر ٹوٹنے کے لیے دعائیں مشلول نہیں پڑھی جاتی، بیماری ختم کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو تابعداری اور اپنے باپ کی اطاعت کے لیے دعائیں مشلول پڑھی جاتی ہے۔ اگر میرا دل، میرا نفس، میرے خیال، میری روح، میری فکر اگر بے خطا ہے تو میرے اللہ اس دعا کے صدقے میں، عزیزو بہت بڑا رتبہ ہے باپ کا۔ باپ کسے کہتے ہیں؟ میں ابھی 80 چیزیں نہیں چھیڑ رہا ہوں، توجہ کریے گا۔ باپ کیا ہے؟ رسول خدا نے کہا اے میرے اصحاب اگر ایک چیز کا وعدہ تم کر لو، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بعد میں آنے والے کو دشواری ہو رہی ہے اور یہ جگہ کافی خالی ہے ماشاءاللہ، بہت جگہ خالی۔ آگے آنے کا مطلب، ایک منٹ، یہ کیا ہے؟ بر محمد وآل محمد صلوات۔ بھائی مجلسوں میں صرف ہاتھ سے اشارے ہوتے ہیں، ایک طرف نہیں، سب کو آزادی مل گئی تو سب آدمی بولنے لگے۔ مجلس ذکر محمد اور آل محمد ہوتا ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ بیٹھنا ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں توجہ کریے گا میرے عزیزوں، عجیب مرحلہ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ایک وعدہ تم ہم سے کرو، 3 وعدے میں کرتا ہوں۔ پیغمبر ولادت کے دن آ رہے ہیں، رسول خدا سے ایک چیز تو سیکھ لیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا تم اپنے والدین کی خدمت کرنا سیکھ لو، وعدہ کرو کہ تم اپنے ماں باپ کو کبھی بھی تکلیف، چاہے قینچی سے گوشت کیوں نہیں کاٹو، اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو، تکلیف ہو تب بھی اف تک نہ کہو۔ اگر ایک وعدہ تم کرتے ہو تو 3 وعدے میں کرتا ہوں۔ دیکھو کبھی غریب نہیں ہوگے، کبھی بے عزت نہیں ہوگے، عمر میں تنگی نہیں ہوگی۔ اچھی مسئلہ ہے میرے عزیزوں۔ اچھا، ماں باپ کا رتبہ بہت عالی ہے۔ بصرے کا وہ شخص، میں پھر موضوع کھول رہا ہوں، ماں باپ کی بد دعائیں بہت جلد لگتی ہیں۔ جس طرح اللہ نے دعا میں پاورفل بنایا ہے ماں باپ کو، اسی طرح ماں باپ چاہے زبان سے بد دعا نہ بھی کہیں، اگر دل ناراحت ہوا، روایت میں نظرہ ماقتن، گھوئر کے دیکھ لیا، آنکھ اٹھا کے تم نے دیکھ لیا تو تم آنکھ ہونے کا سبب ہو گئے۔ ماں باپ سے آگے چلے، ماں باپ سے پہلے بیٹھ گئے، ماں باپ سے پہلے بول دیے، ماں باپ کی اہمیت نہیں جانے، ان سے اونچی آواز کر لیے تو سب گیا، منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سب گئی، جو کچھ اعمال کر کے گئے وہ بھی ضبط، اور جو ملنے والا تھا صلہ جنت نہیں۔ توجہ کریے، قرآن کہہ رہا ہے انشکر لی و والدیہ،
اللہ کہتا میرا شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اپنے شکریہ کے ساتھ والدین کا اللہ نے شکریہ رکھا۔ اے میرے پروردگار یہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ والدین ایک نعمت کا سبب بنے، تمہیں دنیا میں لائے، تو جو دنیا میں ایک نعمت کا سبب بنے اس کا شکریہ ادا کرو خدا کے ساتھ، جس کی وجہ سے کل کائنات میں نعمت موجود ہو۔ اس امام کا شکریہ، اس مولا کا شکریہ، اس رہبر کا شکریہ، اس امام ہادی کا شکریہ۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں، بصرے کا ایک آدمی ہے جس نے اپنے باپ کو بہت ستایا۔ باپ نے آواز دیا نہ جاؤ، گھر سے نکل رہا ہے، بغیر اجازت کے باپ کے میں جا رہا ہوں، وہ روک رہا ہے، نہیں رک رہا ہے۔ باپ کی زبان سے صرف نکل گیا یہ زمین نکل جانا۔ فضل ابن یحییٰ دیکھ رہے ہیں، صبح صبح ایک جوان جا رہا ہے عصا کا سہارا لے کر، دیکھا زمین پھٹی ہے اور زمین نگل رہی ہے، عصا بچ گئے۔ میں دیکھتے دیکھتے زمین نے اسے، باپ آ رہا ہے پیچھے پیچھے کہ تم نے کوئی جوان دیکھا؟ کہا ہاں یہ عصا باقی ہے، سب ختم ہو گیا۔ کہا اتفاق سے میری زبان سے نکلا کہ زمین اسے بخشنا نہیں، یہ مجھے رلا کے جا رہا ہے، میں منع کر رہا ہوں گھر سے نہ نکلنا، یہ گھر سے نکل رہا ہے۔ اب کتنے حادثات ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی نافرمانیوں کی بنیاد پر ہیں۔ روایت میں ہے کہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو ماں اور باپ، خاص طریقے سے باپ کی نافرمانی کی وجہ سے انسان دنیا میں تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ یہ سوچتا ہے کمر میں درد کیوں ہے، آنکھیں کیوں ہیں، شوگر کیوں بڑھ گئی، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا۔ جسم کی کوئی بیماری ہوتی ہی ہے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی وجہ سے۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے کہ مجھے اپنی مجلس میں واہوائیت کی ضرورت نہیں ہے، بہت مجلسیں سن چکے ہیں آپ، کم از کم اس انداز سے سن لیں میرے عزیزو۔ صلہ رحم، سب سے بڑا صلہ رحم ماں سے شروع ہوتا ہے اور اسے پاورفل بناتا ہے باپ۔ میں باپ کے عنوان سے گزارش کر رہا ہوں میرے عزیزو۔ رجب علی خیاط کا نام سنا؟ میں نے یہاں 3 سال پہلے ایک واقعہ ان کا خدمت میں گزارش کیا تھا۔ رجب علی خیاط ٹیلر تھے، لیکن اتنے پاورفل ہو گئے کہ مجتہدین ان کے پاس بھیجتے تھے کہ جاؤ ان کے پاس علاج کرا لو۔ کیوں اتنے طاقتور ہو گئے جانتے ہیں؟ ٹیلر کا کام کرتے ہیں، دکان پہ انہوں نے 2 مشینیں رکھی تھیں۔ میرا وقت تمام ہو رہا ہے، توجہ کر لیجئے گا۔ اس مجلس سے ایصال ثواب لے کر جائیے گا، مردے تک نہیں کہ کھانا کھایا اور بھول گئے۔ کھانے میں سب بھول جاتے ہیں، نہیں ہنسنے کی بات ہی نہیں ہے۔ جناب ابراہیم کو لوگ مارنے آئے تھے کہ میرے بتوں کو توڑا کس نے؟ ابراہیم نے کہا میرے دروازے پہ آ گئے، پہلے کھانا کھا لو۔ کہا چلو پہلے کھا لیں گے پھر خدا کا بدلہ لیں گے۔ نہیں سمجھے میرے عزیز، آئے تھے خدا کا بدلہ لینے کے لیے، کھانے کا آفر ہوا تو اپنے خدا کو بھول گئے۔ یہ کافروں کا مزاج ہونا چاہیے۔ نہیں توجہ کریے گا میرے۔ رجب علی خیاط ایک دکان کو کرائے پہ لے کے، میرے عزیزوں توجہ کریے گا، ہمارے گھروں میں مصیبتیں کیوں آتی ہیں، تکلیفیں کیوں آتی ہیں، روزیوں میں برکت کیوں ختم ہو جاتی ہے، بدن میں تکلیفیں کیوں آتی ہیں، روحانیت پیدا کیوں نہیں ہوتی، سماج سوسائٹی اسلامی کیوں نہیں ہوتا۔ رجب علی خیاط سے مالک دکان نے آ کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری دکان خالی کر دیجئے۔ ہم ہوتے تو فوراً لائر کے پاس جاتے اسٹے لینے کے لیے، کیسے خالی کراتا دیکھتے ہیں۔ رجب علی خیاط نے روڈ سے 2 بچوں کو بلایا، میری 2 مشینیں میرے گھر تک پہنچا دو۔ مالک نے آواز دی، میں نے اتنی جلدی تو نہیں کہا تھا۔ کہا جو تمہاری زبان پر وہ بھی میں جانتا ہوں، جو تمہارے دل میں ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ کہا ایسے اتنا بڑا پاورفل کیسے ہو گیا؟ کہا حق کو ادا کرتے جاؤ۔ میں نے کہا باپ کے 80 حق ہیں، 40 زندگی میں، 40 موت کے بعد۔ اگر حق نہیں ادا کیا تو اولاد بھی حق ادا۔ یہ ہمارے آپ کے لین دین کی بات، فیور کی بات ہی نہیں ہے، یہ معصومین نے وعدے کیے ہیں۔
اچھا جب انہوں نے ایک لمحہ بھی سانس لینا برداشت نہیں کیا کہ غصبی جگہ پہ ایک قدم بھی ہم نہ رہے، چلے گئے، تو اللہ نے اتنا پاور دیا کہ مجتہدین علاج کے لیے رجب علی خیاط کے پاس، گوگل میں جائیے سرچ کریے، رجب علی خیاط ملیں گے روحانیت کے، کہ جب ایک آدمی کو 2 آدمی اٹھائے ہوئے لے کر آئے جن کے ہاتھ پاؤں چھل ہو گئے تھے، اکثر ہمارے ہاں ہوتا ہے کمر سیدھی نہیں ہوتی، پاؤں صحیح چلتا نہیں ہے، یہ مصیبت وہ مصیبت، ہم توجہ نہیں کرتے، کہا اس کا علاج کریے، کہا سامنے مجتہد کا گھر ہے ان کے، کہا انہوں نے تو بھیجا کہ وہ حدیثیں روایتیں تسبیحات سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ کے پاس بھیجا ہے۔ رجب علی خیاط نے ایک مرتبہ سر جھکایا اور سر اٹھایا اور آواز دیا، ایسا لگتا ہے تمہاری کوئی بہن بیوہ ہے، کہا ہے، کہا وہ تم سے ناراض ہے، یاد کرو اسی دن سے تمہارے پاؤں میں تکلیف نہیں ہوئی جس دن سے وہ ناراض ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، 5-6 سال ہو گئے آپ کے درمیان میں پڑھتے ہوئے، کم از کم تھوڑی فیور تو بات کر لیجئے، توجہ کریے گا، عجیب مسئلہ ہے، مجھے پڑھنا تو وہی ہے۔ یاد کرو جس دن سے تمہارے بدن میں تکلیف ہوئی اس دن سے تمہاری بہن ناراض ہے، جب تک وہ راضی نہیں ہوگی تمہاری یہ تکلیف دور۔ فروٹ وغیرہ خریدوایا، بہن کے دروازے پہ گئے، نوک کیا، بہن نے دروازہ کھولا، بھائی، 2 آدمی اٹھا کے لے کے آئے، بھائی کیا ہوا؟ اللہ نے بہنوں کو محبت کا وہ طریقہ دیا ہے جو بغیر طمع، بغیر لالچ، بغیر دکھاوے کے ہوتی ہے بہنوں کی محبتیں۔ پتہ نہیں مولا عباس اور جناب ام کلثوم اور امام حسین اور جناب زینب نے بھائی بہن کے کیسی عروج کی محبت کائنات میں رکھی ہے کہ یہی ایک بغیر مطلب کی محبت ہوتی ہے، چاہے تنہا ہو بہن تب بھی بھائیوں کی صحت مندی اور برکتوں کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ توجہ کریے گا، آواز دیا، کیوں آئے ہو؟ جب یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم تھے تو اس وقت تو تم نے بھلا دیا تھا، آج یہ بچے ایک روٹی کما رہے ہیں تو آپ آئے ہیں؟ کہ میں تمہاری وجہ سے نہیں، میں اپنی وجہ سے آیا ہوں۔ کہ کیا ہوا بھائی؟ کہ جس دن سے تم ناراض ہو اسی دن سے میرے پاؤں اٹھتے نہیں ہیں، چلنے کے لائق نہیں، یہ بیماریاں، وہ تکلیفیں۔ بہن نے اپنی ساری مصیبت فراموش کر لی، بھولا دی، کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا، میرے خدا نے معاف کر دیا۔ کتاب میں جا کے دیکھیے گا، جو 2 آدمی اٹھا کے لائے تھے وہ خود اپنے پاؤں پہ اٹھ کے چل کے گئے ہیں۔ ایک بہن کی معافی کے نتیجے میں اللہ نے صحت دے دیا۔ خون کس سے؟ باپ سے۔ باپ بہت بڑا ہے، باپ نے جیسے کہا ویسے وہ چیزیں ہو گئیں۔ کیسے باپ؟ میں نے ایک بات کہی کہ ہم نے فکس کر کے رکھا ہے، کبھی توجہ کریے گا کہ معاملہ الٹ نہ جائے۔ شیخ طاہر، جا کے کتاب میں دیکھیے گا، شیخ طاہر بہت بڑے امین تھے، بہت بڑے ذمہ دار آدمی تھے، لوگ اپنا مال ان کے پاس رکھواتے تھے، ایران میں رہتے تھے۔ حالات ایسے خراب ہوئے کہ ایران انہوں نے چھوڑ دیا، مکہ چلے گئے۔ توجہ کریے گا، اب جس نے بہت مال رکھے تھے اب انہیں تلاش کرنے لگے تو معلوم ہوا کہ اب شیخ طاہر مکہ چلے گئے، مکہ آیا تو معلوم ہوا شیخ طاہر مر گئے۔ جس نے پوری پونجی، پوری دولت ان کے پاس رکھوائی اب وہ تڑپ رہا ہے، پریشان ہو گیا کہ اب میرا سرمایہ، میری دولت کہاں گئی؟ کچھ لوگوں سے پوچھا کہ کیسے معلوم کریں؟ کہا کہ نجف چلے جاؤ، نجف میں قبرستان ہے وادی السلام، جہاں سارے مومنین کی روحیں جمع ہوتی ہیں اور اتنے بڑے متقی و پرہیزگار آدمی ہیں، وہاں مل جائیں گے۔ انہوں نے اعمال کیا اور جا کے کئی دن بلایا، پکارا، شیخ طاہر نہیں آئے۔ سنو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہاں نہیں ملے ہیں تو وادی برہوت یمن میں چلے جاؤ، اسی کے مقابل میں ایک قبرستان ہے جو بری روحیں، وہاں میرے بچے سن لے کافی ہے۔ وہاں جا کے پہلی آواز دی وادی برہوت میں، شیخ طاہر آ گئے۔ انہوں نے کہا میں اپنی مال دولت بھول گیا، یہ بتائیے آپ یہاں کہاں؟ کہا صرف 3 وجہوں سے مجھے وادی السلام سے ہٹا کے وادی برہوت میں ڈال دیا گیا۔ کہا کیا ہے؟ کہا ایک یہ ہے کہ میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا۔
معمولی نہیں ہے. تھوڑا سر ہلائیں گے تو بات اندر تک اترے گی. باپ کو چھوڑ دیا. اچھا بابا، آج جب ضعیف ہو گئے تو لندن امریکہ وغیرہ میں تو ہوتا ہے اولڈ ہوم. اب جسے پال نہیں سکتے بوڑھوں کو ہوم کے حوالے کر دیا. یہ نہیں جانا کہ کل ہم بھی ضعیف ہوں گے. آج اگر تم نے اپنے ماں باپ کو نہیں سنبھالا تو کل تمہارا سنبھالنے والا کوئی تک نہیں. کہ سماج سوسائٹی میں باپ کی عزت رکھو. یہی وجہ ہے کہ مرد کے سامنے میں 2 فیصلے کر کے جا رہا ہوں. جو بھی میری آواز سن رہے ہیں مرد یا عورت، رسول خدا نے فرمایا مرد کے لیے سب سے بڑا مقام اس کے باپ کا ہے. ہوتا نا بیوی کی سنے کہ باپ کی سنے، کہ باپ کی سنو مرد ہو. اور عورت کے لیے رسول خدا نے کہا اپنے شوہر کی پہلے سنو. پورا واقعہ ہے نا. ماشاء اللہ واہ. دوسرا سبجیکٹ آیا، کتنی جلدی واہ واہ ہوئے تھے. اپنے موضوع پہ بولنے کی طاقت رکھو. عورت کے لیے سب سے بڑا مقام اس کا شوہر. واقعہ یاد ہے کہ باپ مر رہا تھا لیکن شوہر نہیں تھا اجازت کے بغیر وہ عورت گھر سے نہیں نکلی. یہاں تک کہ باپ مر گیا عورت نہیں گئی. پیغمبر نے اس کے لیے دعا کیا. اللہ اکبر. میں کیا گزارش کر رہا ہوں. ماں باپ کا رتبہ. تم نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا. حالات ایسے تھے وہ ایسے تھے، ٹھیک ہے وادی البرہوت میں رہو. دوسرا یہ ہے کہ میں نے سارے حساب دیے، 1 پیسے کا حساب مجھ سے نہیں ہو پایا کہ میں نے غیر مستحق کو کہاں دیا ہے، کس کو خرچ کیا ہے، اس کا حساب نہیں ہو پایا وادی السلام سے وادی برہوت میں. اور تیسری چیز میں نے ایک عالم دین کی توہین کی. توجہ کریے گا، یہ سن لو پھر نیند آئے گی کیسے. آرام سے قبر میں سونے کی تیاری کرو کہ تاکہ قبر میں چین سے نیند آ جائے. یہاں مجلسوں میں سونے کی عادت نہ ڈالو. یہاں بیدار رہو گے، اپنے آپ کو جھنجھوڑتے رہو گے تو قبر میں چین سے نیند آئے گی. تیسرا ہے عالم کی توہین کرنا، جس کی وجہ سے یہاں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تینوں کام معاملات ہم صحیح کر دیتے ہیں. جا کے آپ کے باپ سے معافی مانگتے ہیں کہ وہ مر گئے، وہ 1 درہم راہ مستحق میں دے دیتے ہیں، اور عالم کی جس کی توہین کی میں اسے جا کے معافی مانگتا ہوں. دوسرے دن انہیں وادی السلام میں پایا گیا. عزیزو، ماں باپ کا رتبہ بہت بڑا ہے. اور اگر یہ باپ کا رتبہ 80 پوزیشنوں پہ سمجھ میں آ جائے تو 2 طریقے کے باپ، بلکہ 3 طریقے کے رسول نے فرمایا. ایک جو تمہیں اس دنیا میں لانے والا وہ باپ، ایک جس نے بیٹی دی وہ باپ، اور ایک جس نے تعلیم دی وہ باپ. اور تینوں باپ سے عظیم ترین باپ انا و علی من ابواہ الامہ، میں اور علی امت کے باپ ہیں. رسول نے فرمایا میں اور علی امت کے باپ ہیں. دیکھیے دنیاوی جسمانی باپ جو ہوتا ہے اس سے حکم ہے کہ محبت کرو، لیکن جو روحانی باپ ہے اس سے ہے حکم مودت کرو. نہیں توجہ کرو. جو جسمانی باپ ہے اس کی ولایت بلوغیت تک چلتی ہے، اور جو روحانی باپ ہے اس کی ولایت قیامت تک چلتی ہے. نہیں توجہ کیا. اولاد بالغ ہو جائے تو باپ کی ولایت ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا مولا جسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، ان کی ولایت قیامت تک چلتی ہے. تمہارا جسمانی باپ کا ایک طرفہ نسب کے ذریعے ہے، اور ان کا دونوں طریقے سے تمہارے اوپر ہے. 127 رتبے ہیں امیر المومنین کے. اگر انسان اپنے باپ کا رتبہ نہیں جان سکتا تو امیر المومنین کا کیا جانے گا. پہلے اپنے ماں باپ کو پہچانو، پھر اس کے بعد در اہل بیت پر آؤ. اس لیے کہ جو کچھ بھی سکھلایا ہے ماں باپ نے سکھلایا.
یہ نعمت ہے، یہ نعمت حقیقی ہیں، اور یہی وجہ اس نعمت کی جس نے قدر کی اپنے ماں باپ کی، اس نے اپنے امام کی قدر کی ہے۔ عزیزو، قیامت کے ذمہ دار، آخرت کی بیداری اور نجات کا ذریعہ امیر المومنین جیسا کائنات میں باپ کسی کو نہیں ملا، اسی لیے امیر المومنین کو ابو تراب کہتے ہیں۔ موت برحق ہے، موت آنے والی ہے، لیکن موت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ میں نے کہا نا، کچھ لوگ ہیں جانے والے اور کچھ ہیں لے جائے جانے والے۔ زبردستی جانا تو ہے، آیت اتنی نہیں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بلکہ یہ پڑھا کرو ثم الینا ترجعون، ہمیں وہاں بھی جانا ہے، اس کے سامنے منہ بھی دکھانا ہے، اس کے سامنے حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اور صحیح معنوں میں ایصال ثواب کا حق یہی ہے کہ اب بیٹھے ہوئے جتنے بھی مومنین ہیں مجلس میں، اب موقع ملا ہے تو اپنے ماں باپ سے جا کے معافی مانگو۔ ماں باپ بے توجہی میں ہم نے کبھی آنکھ اٹھائی ہے، کبھی آپ کی آواز پہ زیادہ زور دے دیا ہے، کبھی آپ کے حقوق کو میں نے پامال کیا ہے، اے میرے ماں باپ مجھے معاف کر دو تاکہ میرا خدا معاف کر دے۔ موقع ملے تو رات میں اپنے مرنے والے ماں باپ کو یاد کر لیا کرو کہ اللہ ان کی قبروں کو روشن کر دے۔ مجلسوں کے ذریعے جو ایصال ثواب بھیجتے ہیں، وہ قبر میں ماں باپ لے کے پوری قبرستان میں دکھلاتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے فلاں مجلس سے میرے رشتہ دار نے یہ تبرک بھیجا ہے، اور پورے مرنے والے قبرستان والے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تم نے اپنے باپ کو بھیجا، لیکن میری ساری قبرستان روشن ہو گئی اس لیے کہ تم نے مجلس کے ذریعے ہمیں تبرک بھیجا ہے۔ میرے عزیزوں، ماں باپ کو ہم کیا بھیج سکتے ہیں؟ یہی سورہ فاتحہ، یہی مجلسیں، لیکن حق ادا کرنا ہے تو ان کے واجبات ادا کرو۔ اپنی 2 رکعت واجب نماز پڑھ رہے صبح کی تو 2 رکعت قضاء واجب والدین کی پڑھو، جو کچھ بھی ہے واجب ادا کرو۔ اور حکم ہے کہ عیش کے ساتھ نہیں کہ مجلس 2-4 کرا دیا ایصال ثواب 100ویں اور 50ویں، اور ان کے گھر میں ٹھاٹ کے ساتھ، آرام کے ساتھ، یا ان کے نام کی پہچان کے ساتھ رہ رہے ہو۔ جب تک ان کا واجب ادا نہ کرے میراث تقسیم نہ کرو۔ تیسرا حصہ ان کا ہے، ان کا حج کراؤ، ان کے عمرے کراؤ، ان کے روزے رکھواؤ، ان کے مال میں خمس ادا کرو تاکہ وہ قبر میں پریشان نہ ہو۔ ورنہ ایک باپ کے علاج کے لیے انسان 2-4-10 روپیہ نہیں دیکھتا، گولیاں لا کے دیتا ہے، لیکن وہی باپ جب قبر میں بے چین اور پریشان ہو تو انسان واجبات کو نہیں دیکھتا۔ تو ایسے عالم میں ایصال ثواب کے لیے حکم ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو دیکھے۔ علی کیسے باپ ہیں؟ اب زیادہ دیر مایوسی نہ پیدا ہو جائے، لیکن ایک بات میں گزارش کر کے بات تمام کر دیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، روحی و جسمی لک الفدا۔ وقت تمام ہو چکا ہے۔ رسول خدا مسکراتے ہوئے آئے مولا کائنات کے گھر۔ توجہ کریے گا، یا رسول اللہ مسکرانے کا سبب؟ آواز دیا، علی میں تمہارے گھر آ رہا تھا، جبریل آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، اور آگے اللہ نے کہا کہ میں نے علی کے چاہنے والوں کو بخش دیا، چاہے وہ نیکوکار ہوں چاہے گناہ گار ہوں۔ باپ اچھا ہونا تو اولاد کو معاف کرا سکتا ہے۔ ارے نہیں توجہ کر پائے میرے عزیزوں، چاہے گناہ گار ہو چاہے برے ہو، میں نے انہیں بخش دیا۔ یہ نعرہ سنا تو پہلے امام حسن مجتبی کھڑے ہوئے، آواز دیا، نانا گواہ رہنا، میں اپنی زندگی کی آدھی نیکی علی کے چاہنے والوں کو دے رہا ہوں۔ ایسی مجلسوں میں تو نیند کبھی آنے نہیں چاہیے، انسان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ آج کیا ہوگا۔ یہ بشارت المصطفیٰ کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں۔ امام حسین نے کہا میں آدھی نیکی، اپنی زندگی کی آدھی نیکی بابا آپ کے چاہنے والے کو، اس لیے کہ آپ امت کے باپ ہیں۔ توجہ کریے گا، جناب سیدہ نے کہا بابا میں اپنی زندگی کی آدھی نیکی علی کے چاہنے والوں کو دیتی ہوں۔ ارے سمجھ ہی نہیں پا رہے میرے عزیزوں۔ مولا کائنات نے آواز دیا، یا رسول اللہ گواہ رہنا، میں اپنی زندگی کی آدھی نیکی اپنے چاہنے والوں کو دے رہا ہوں۔
آدھی زندگی کی نیکی کب سمجھ میں آئے گی؟ جب ایک ضربت کی ثقلین کی عبادت سے وزنی ہو جائے. جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے وزنی ہو، اس کی زندگی کی آدھی زندگی کی نیکی. رسول خدا نے فرمایا آپ ہی لوگ سخی نہیں ہیں، میں بھی سخی ہوں. میں اپنی زندگی کی آدھی نیکی علی تمہارے چاہنے والوں کو دے رہا ہوں. فوراً جبریل آئے، آ کے اللہ کہتا ہے کہ میں بھی کریم ہوں، سخی ہوں، سخاوت میں نے پیدا کیا ہے. اے علی تمہارے چاہنے والوں کو میں نے بخش دیا، چاہے نیکوکار ہوں چاہے عاصی اور گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ہمارا باپ کے ذریعے فیصلہ ہوگا. نہیں توجہ کر پائے. اب نہیں آدھی نیکی کون سمجھائے، کب تک سمجھائیں؟ چلو یہ بھی ختم کر دیا. محشر کا میدان ہے. ایک مرتبہ اعمال تولے جا رہے ہیں. جب اعمال تولے گئے تو ایک آدمی کے اعمال کم ہو گئے. اب اللہ نے اسے چانس دیا کہ محشر میں بلاؤ، کوئی ہیلپ کر سکتا ہے اس وقت؟ اس وقت کوئی نہیں کرے گا. اسے اس وقت ڈالر اور پاؤنڈ نہیں دینا ہوگا، اس وقت نیک اعمال دینا ہوگا. جب نہتہ ہو گیا تو کوئی نہیں، تو اس کے پورے علاقے والے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم سب اپنی نیکیاں اسے دے دیتے ہیں. پورے اسٹیٹ والوں نے آ کے اپنی نیکی دی تو وہ ایک آدمی معاف کیا گیا. جب اسے جنت ملی تو اس نے جا کے جنت میں کہا کہ پوری جنت اللہ نے مجھے دے دی. سارے علاقے والوں نے جو اسے نیکیاں دی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کہا نہیں، یہ تمہارے علاقے والوں نے نیکیاں دی ہیں. سب نے نیکیاں اسے دے دی، سب نہتے ہو گئے. اب جب وہ جنت میں چلا گیا تو پورا اسٹیٹ والے خالی ہاتھ، اب کیسے بخشوا جائیں؟ تو اللہ نے مولا کائنات کو بلایا. آواز امت کے بعد چلو ایک امت نہتی ہو گئی، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. مولا کائنات نے کہا کیسے بخشوائیں؟ کہ علی شب ہجرت رسول کے بستر پہ جو تم سوئے، اس سونے میں جو تم نے سانسیں لی ہیں، ایک سانس اس اسٹیٹ والے کو دے دو. ارے نہیں توجہ کیا میرے عزیزوں. ایک سانس امیر المومنین نے پورے علاقے والوں کو دیا، اس سے بڑی اللہ نے جنت دے دی. ایک سانس سمجھ میں آ جائے تو پھر آدھی زندگی کی عبادت سمجھ میں آئے گی. تو جس کا باپ ایسا ہو فلسفہ، تو باپ کا رتبہ بہت عظیم ہے. ہر انسان مجلس ایصال میں آئے تو خاص طریقے سے اپنے باپ کا خیال کرے. باپ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، باپ کے ذریعے اس کی معافی ہوگی، باپ کے ذریعے اس کی نیکیاں ہوگی، باپ کے ذریعے اس کی رزق میں برکت ہوتی ہے، باپ کے ذریعے سے اس کی تمام پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اللہ نے 80 حق رکھے ہیں، جس میں سے 40 زندگی میں تو ہمیں کرنا ہے، اور مر گئے تو 40 ابھی باقی ہیں اپنے ماں باپ کے لیے کرنے کے لیے. وقت نکالیے، ان تمام چیزوں کو سنیے. اب محرم کے دن ختم ہو چکے ہیں، اب اپنی طرف ہمیں توجہ کر دینا ہے. ہمیں اپنی تازگی، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، سجانا ہے. باپ بہت عظیم رتبہ ہے. اسی لیے مولا کائنات جیسا باپ، دیکھتے ہیں ایک بچہ ہے جو رو رہا ہے، میں مصائب پہ آ گیا. مولا نے اس کے قریب گئے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا پاؤں میں کانٹا لگ گیا. مولا نے اسے گود میں اٹھایا، پاؤں سے کانٹا نکال دیا. وہ اور تیز رونے لگا. مولا نے فرمایا کیوں؟ ابھی تم آہستہ رو رہے تھے، اب زور سے کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کوئی سزا نہیں دی، مارا نہیں. کہا آپ نے اتنے پیار سے میرے پاؤں سے کانٹا نکالا کہ مجھے میرا باپ یاد آنے لگا. اللہ اکبر. باپ بہت بڑی چیز ہے. اللہ خدا سب کے والدین کو زندہ و سلامت رکھے. اگر نہیں ہے تو قبر میں ان کا سایہ، ان کی مغفرت، ان کے دروازے، ان کی دعا کی قبولیت کا ذریعہ قرار دے. اللہ اکبر. ہر شخص موقع تلاش کرے تو کم از کم ماں باپ کی قبر پہ جائے. رکے کام کھل جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں. بے انتہا فضائل و کمالات ہیں ماں باپ کے. میں اس ضمن میں اور باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں. معصومین نے فرمایا ہے یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے پیار نہ کیا کرو. نہیں میرے عزیزہ، بیدار ہو جاؤ. اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، دیکھو کوئی یتیم دیکھ تو نہیں رہا ہے.
ایسا ہے کہ بے سایہ دار درخت لائق ہو جاتا ہے بچہ۔ میرے عزیزو، جب تک باپ زندہ رہتا ہے، امام مظلوم کربلا نے جناب علی اکبر سے یہ نہیں کہا کہ اکبر بیٹا تم بیٹے ہو، تمہیں کیا معلوم بیٹا کتنی اہمیت، کا کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ میں نے کہہ دیا میرے عزیزو کہ باپ کے دل میں اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ عجیب مسئلہ ہے میرے عزیزو، اولاد بڑی قیمتی ہوتی ہے ماں باپ کے لیے۔ اپنے سارے دکھ درد پریشانیاں حلال حرام جو کچھ بھی ہے، ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے بہتر سے بہتر پڑھائے، اپنے سے بہتر سے پہنائے، اپنے سے بہتر کھلائے، یہ ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے۔ لیکن ہائے جب 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر، باپ کی کتنی تمنا رہی ہوگی، لیکن وہ باپ اپنے جوان بیٹے کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ نہیں، چلو ایک چاہنے والے زین العباد کی اصال ثواب کی مجلس ہے، ابن منظور حسین، اور ان کی اولاد نے یہ مجلس رکھی، خوشا نصیب وہ باپ جن کی اولاد آج اتنے لوگوں کو بلا کے فاتحہ دلا رہی ہے اور یاد کرا رہی ہے۔ میرے عزیزو، حبیب بھی ایک باپ ہیں، حبیب نے مظاہر، سنو گے؟ نہیں، اب بیدار ہو کے 2 لفظ ہیں۔ حبیب نے مظاہر میں مصائب کے ایک جملہ ہے، اپنے اپنے ماں باپ کو یاد رکھو، ان کے لیے دعائے صحت کرو، مر گئے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور جو ہمارے اوپر حق ہے اسے پورا کرنے کی اللہ ہمیں طاقت دے، اپنے ماں باپ کے حق ادا کر لیں، کہیں مایوس نہ ہو، ہاتھ ملے نہیں۔ میرے عزیزو، حبیب نے مظاہر آئے ہیں، مسلم نے اوسجا انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، حبیب کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا، آقا مجھے بھی اجازت دے دو۔ ہاں آزادارو، باپ میدان کربلا میں نہیں گئے، پہلے بیٹا گیا ہے۔ بیٹا جب زمین پر آیا ہے سلام کرتا ہے۔ میرے عزیزو، مصائب کے دن ختم ہو گئے ہیں، لہذا آپ کے دل نرم ہی ہے، لیکن توجہ کریے گا ایک جملہ۔ میرے عزیزو، حبیب چلنے لگے، حسین نے کہا حبیب بیٹھ جاؤ، جوان کا لاشا ہے، ارے بوڑھا باپ کیسے دیکھے گا۔ حسین مقتل میں پہنچے ہیں میرے عزیزو، ہاں حبیب کے بیٹے کا سر گود میں لیا ہے۔ ہاں آزادارو، کس جملے سے کہیں کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئیں گے۔ آواز گریہ بلند ہو گئی، مجلس ہو گئی ہے میرے عزیزو۔ حبیب نے مظاہر ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں، حسین غریب آئے ہیں، حبیب کا سر گود میں رکھا ہے، حبیب نے ہٹا لیا ہے میرے عزیزو۔ کہا حبیب ناراض ہو؟ کہا نہیں، ایک مرتبہ اشارہ کیا چاہنے والے کو، آواز دیا میرے غریب حسین کا خیال کرنا، آواز دیا حبیب ابھی تم جا رہے ہو، تمہارے بعد ہم آ رہے ہیں۔ نہیں، ایک مصائب کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ ایک مرتبہ کوفے کے بازار میں پہنچا ہے، جہاں تماشائی سب آئے ہیں، رونا نہ آئے تو اپنے سر کو جھکا لو اور فریاد کرو، استقبال کرو جناب سیدہ کا۔ ہاں میرے عزیزو، سنو گے عزیزو، ایک مرتبہ حبیب کا ایک بیٹا جس کا نام قاسم ہے، 2 روایتیں ہیں کہ حبیب کا بیٹا قاسم یا مکہ چلا گیا تھا یا کوفے میں۔ سنو گے؟ ایک مرتبہ تماشائیوں کے مجمع میں حبیب نے مظاہر کا بیٹا قاسم ایک مرتبہ سروں کو دیکھتا ہے، اپنے باپ کو سر کو پہچان لیا، ایک مرتبہ ظالم سے کہتے ہیں ظالم یہ سر مجھے دے دے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ میرے باپ کا سر ہے۔ میں مسائل پڑھ رہا ہوں، کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں میرے عزیزوں، یہ میرے باپ کا سر ہے۔ کہا نہیں، یہ دربار میں جائے گا، ادھر سے انعام پائیں گے۔ قاسم مایوس ہوئے۔ میرے عزیز سنو گے؟ ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر آئے کوفہ، اماں چلیے بابا آئے ہیں، دربار میں بابا آئے ہیں، بازار میں بابا آئے ہیں۔ سنو گے؟ حبیب بن مظاہر کی بیوی نے آواز دیا اے بیٹا خاموش رہو، خاموش رہو، میں حسین کی دوست کی بیوی ہوں اور تم مجھے بازار میں لے کے جاتے ہو۔ ایک مرتبہ قاسم نے لطمت یدہ بخدہ اپنے رخسار پہ ماتم کیا، آواز دیا اماں آپ تو حسین کی دوست کی بیوی ہیں۔ ارے حسین کی بہنیں بازار میں آ گئی۔
جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں عزادارو، آخری جملہ ہے، جو آنکھیں پیاسی ہیں وہ آمادہ ہو جائے میرے عزیزو۔ ہاں ایک جملہ ہے عزادارو، قاسم نے، حبیب کے بیٹے نے اپنے سارے رشتہ داروں کو جمع کیا، کہا تلواریں لے لو، نیزے لے لو اور چلو بازار میں۔ ایک مرتبہ پھر جا کے ظالم سے کہا یہ سر مجھے دے دے، کہا ابھی تو کہا ہے کہ یہ دربار میں جائے گا۔ تو ایک مرتبہ قاسم نے آواز دیا کہ رشتہ داروں تلوار لے کر آئے ہو، اس ملعون کو بتا دو کہ جس کی اولاد موجود ہوتی ہے اس کے باپ کا سر دربار میں نہیں جاتا۔ میں نے پڑھ دیا میرے عزیزو، جس کی اولاد موجود ہوتی ہے اس کے باپ کا سر دربار میں نہیں جاتا۔ سنو گے عزادارو، ایک مرتبہ یہ جملہ سید سجاد نے سنا، اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا، اے بابا، ارے تنہا بابا کا سر نہیں، ارے بھائی علی اکبر کا سر، عباس کا سر، ارے شہداء کا سر، ارے کس طرح سروں کی، اے بابا اگر سروں کو برداشت کریں تو پھوپھیوں کی چادریں نہیں۔ باپ کی منزل کا ایک رتبہ میرے عزیزو، جو پیاسی آنکھیں ہیں، جو عام طریقے سے روٹین کرنے آتی ہیں مجلسوں میں، سنو گے عزادارو، پتہ نہیں شمر کو کیسے رحم آیا، ایک مرتبہ حبیب کا سر نوکے نیزہ سے اتارا اور قاسم کی گود میں دے دیا۔ یہ منظر اونٹ کی پیٹھ سے بندھی ہوئی ایک بچی دیکھ رہی تھی، آواز یہ بھیا، ارے یہ قاسم کتنا خوش نصیب ہے، اسے اس کے بابا کا سر مل گیا۔ ارے میں بابا کو یاد کرتی ہوں تو کبھی رخسار پہ تماچے، پشت پہ تازیانے، ظالموں نے اونٹ کی پیٹھ سے مجھے باندھ دیا۔ اے بابا کس طرح ظلم مجھے کیا جا رہا ہے، ایک سکینہ اپنے باپ کو کیسے یاد کرے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، پروردگار اسے قلیل نے بلکہ کثیر میں شمار فرما، پروردگار اسے احسن جزا کے ساتھ مشہور فرما۔ اے میرے کریم پروردگار، جتنے بھی فرش عذاب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے والدین زندہ ہیں تو انہیں حیات طیبہ عطا فرما، اگر ان کے والدین ان سے ناراض ہیں تو انہیں معاف فرما، ان کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبروں کو روشن فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ہمارے اوپر جو حقوق ہے والدین اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نہ کرے ہمارے والدین ہم سے ناراض ہوں۔ اے میرے پروردگار، روحانی اور جسمانی تمام باپوں کو ہمیں راضی فرما۔ اے میرے اللہ، جہاں جہاں بھی ایک روحانی باپ پردے غیب میں ہے، اس امام کو ہم سے راضی فرما، اس کے ظہور میں تعجیل فرما، غیبت کے دور میں ہماری تمام فرائض و ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے خاص طریقے سے سید زین العباد ابن منظور حسین کے روح کو اصال کر دیجیے۔ بسم اللہ۔